مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى في مقام آخر حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ الحمدللہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں کتاب الفتن کے عنوان پر کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ قیامت سے پہلے امت کو کن حالات کا سامنا کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے باخبر کیا تھا تاکہ امت اپنے ایمان کو بچائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اس پر محنت کرتی رہے۔ اسی لیے ہر علامت اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بتلائی، قربان جائے صحابہ کے ذہانت پر اور ان کی حفاظت حدیث پر کہ ساری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچائی ہے، ورنہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا۔ یہ صحابہ کرام ہی کا تو کمال ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو بڑے ادب کے ساتھ سنا، محفوظ کیا، عمل کیا اور امت تک پہنچایا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ نہیں کہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں جو واقعات پیش آنے ہیں اللہ کے رسول نے ان کو بتلا دیے، پھر بعد آنے والی امت کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے سب کا خیال فرمایا ہے، سب کا خیال فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں اگر رہنا ہے اور ہدایت پہ اگر رہنا ہے تو میری سنت پر عمل کرو۔ کس پر عمل کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اے نبی جی کہہ دو ان لوگوں سے
کہ یہ تمہاری اتباع کرے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اس کے بغیر کامیابی کی کوئی راہ ہے ہی نہیں. یہ دنیا کی ترقی، یہ چکا چوند، یہ زیب و زینت، یہ دھوکہ ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے. شیطان کبھی کبھی دنیا کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور یہ امت دھوکہ کھا جاتی ہے. اسی لیے یہ وقتی چیز ہے، یہ دھوکہ ہے، اس سے باہر آ جائے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو بیدار کرے. اور یہ زندگی اللہ ایک ہی دفعہ ہر ایک کو دیتا ہے، ایک ہی دفعہ، دوبارہ نہیں. پنرجنم ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پنرجنم یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ایک دفعہ دنیا میں آئے، جب چلے جائیں گے تو دوبارہ دنیا میں نہیں آئے. دوسرا جنم ہوگا، وہ آخرت والی زندگی ہوں گی، اور جب وہ زندگی شروع ہوں گی تو وہ لامحدود ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اس لیے کہ جو لفظ موت ہے، اللہ رب العزت اس موت کو مار دیں گے، پھر کبھی کسی پر موت نہیں آئیں گی، نہ جنت والوں پر نہ جہنم والوں پر. جنت والے اگر موت ہوتی ہے تو خوشی کے مارے مر جاتے، جہنم والے موت ہوتی ہے تو غم کے مارے مر جاتے. لیکن نہ ان کو موت آئیں گی نہ ان کو موت آئیں گی. تو زندگی ایک دفعہ، اس کو سوچ سمجھ کر بڑے ہوش مندی کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے بہت ساری علامتیں بتائی ہیں. زنا عام ہوگا، شراب عام ہوں گی، خیانت کی جائیں گی، امانت کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھائے جائیں گے. زنا عام، کتنا زنا عام ہو گیا ہے دیکھ رہے، موبائلوں کے اندر باقاعدہ اس کی بکریاں ہو رہی ہے، اور یہ سب کو پتا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں، اچھے لوگ برے لوگ سب مارکیٹ میں بھرے ہوئے ہیں. پہلے کتنا زنا مشکل تھا، اب زنا آسان سے آسان ہو گیا ہے. باقاعدہ گلیاں ہیں، اسلام کی گلیاں ہیں کئی علاقوں کے اندر، سب کو پتا ہے، پولیس والوں کو پتا ہے، قانون والوں کو پتا ہے، لیکن چل رہا ہے. کتنا عام ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائیں گی. کرونا میں کرانہ کی دکان بند ہے، لیکن دکان کس کی چالو ہے؟ شراب کی دکان چالو ہے، بیچی جا رہی ہے. اور ہر وقت دیکھیں نا، رات کے 11 بجے تک اس دکان کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. حالانکہ مہنگی ہے، تباہ کرنے والی چیز ہے، برباد کرنے والی چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے حالت نشے میں اگر مر گیا تو یہ کفر پر مرے گا. کس پر مرے گا؟ کفر پر مرے گا. لا یشرب الشارب حین لا یزنی الزانی وهو حین یزنی وهو مؤمن. اللہ کے رسول نے فرمایا زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا. شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا. شراب، زنا یہ ناپاک چیز ہے، ایمان یہ پاکیزہ چیز ہے. دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. اللہ ایمان کو اٹھا لیتے ہیں. اور عین ممکن ہے اس وقت اس کی موت آ جائے. ہوتا ہے نا، نشے کی حالت میں گٹر میں گر گیا اور مر گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، ٹرک چلا رہا تھا، پی کر ٹھوک دیا، مر گیا. ابھی نشے کی حالت میں مرا، کل قیامت کے دن اس کا حشر کافروں کے ساتھ میں ہوگا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. کتنی بری بات ہے. ٹینشن دور کرنے کے لیے، ٹینشن دور کرنے کا طریقہ شراب پینا نہیں ہے. مشکلوں کو حل کرنے کی سوچے مت، استغفار پڑھ لیجئے. یہ استغفار کا پڑھنا یہ مشکلوں کا حل ہے. اللہ کو یاد کیجئے، مسجد کی طرف آئیے، نمازیں پڑھیے، اللہ کے سامنے ماتھا گرائیے اور اللہ کے سامنے دو آنسو بہائیے. دیکھیں سارے مشکلیں حل ہو جاتی ہے. یہ مشکلوں کا حل ہے. یہ نہیں کہ شراب پی لیا، وہ تو مشکلیں بڑھا دیتی ہیں. وقتی طور پر تمہارے دماغ کو معاف کر دیں گی، پھر جب 4 5 6 7 گھنٹے جب گزر جائیں گے پھر دوبارہ تم اپنی حالت پر آئیں گے. پھر اس کے بعد کیا مشکلیں ختم ہو جائیں گی. جس کا قرضہ دینا تھا شراب پینے کے بعد قرضہ ادا ہو جائے گا. بولے نا، قرضہ تو باقی ہے. جس بیماری کا ٹینشن لے کر شراب پیا تھا، شراب پینے کے بعد بیماری دور ہو جائیں گی، بلکہ ایک نئی بیماری پیدا ہو جائیں گی. یہ بیماری ہیں، بلکہ بیماریوں کی جڑ ہیں، گناہوں کی ام الخبائث اللہ کے رسول نے اس کا نام دیا ہے. جتنے گناہ وجود میں آتے ہیں ان کی سب سے بڑی
جڑ جو ہے یہ شراب نوشی ہے. امت مسلمہ کو اس سے بچنا چاہیے. شراب کے حرام ہونے کی ایک وجہ انسان کے عقل کو ختم کر دینا ہے. تو جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جو نشہ آور ہیں مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. نوجوانوں کا طبقہ مسلم ایریا کے اندر اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. نشے کے عادی ہو گئے ہیں. ماں باپ کی توجہ نے ڈر لگتا ہے, ماں باپ کو ان کی تربیت کرنے میں, ان کو بولنے میں ڈر لگتا ہے, کہاں میرا سر پھوڑ دے. اسی لیے اپنی اولاد پر توجہ دیجئے. نشے کی حالت, نشے کی لت لگ گئی, زندگی برباد ہو جائیں گی اور ہو رہی ہے. اور نشے کا نام لے کر قانون کے کچھ دغاباز لوگ انہیں پکڑ کر جیلوں میں ٹھوس دیتے ہیں. امت کا ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا جیلوں کے اندر بنے. مسلم ایریا کو ٹارگٹ کر کے خاص طور پہ نوجوانوں کو پہلے اس کی عادت لگائی جاتی ہے اور بعد میں ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی لیے اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے. اپنے گھروں سے شروعات کیجیے. تم کہیں گے کہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے, تمہارے گھر میں تمہاری تو حکومت ہے نا, وہاں پر اسلام کی حکومت جاری کیجیے. اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے گھر والے, اتنی جو حدود ہیں, گھر کا جو دائرہ ہے, اتنا دائرہ تو تمہاری حکومت ہے نا. اتنے دائرے میں تمہارا اختیار چلتا ہے, تو اتنے دائرے میں اسلام کو نافذ کیجیے. بیوی سے کہیے کہ پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. پیار سے کہیے, محبت سے کہیے. نہیں سمجھتی ہے شریعت کا حکم ہے, اگر رہنا ہے میرے گھر میں تو پردے کے ساتھ رہنا ہے, اس کے بغیر تجھے باہر نکلنے نہیں دوں گا, ورنہ میرے زندگی سے نکل جا. اولاد کو سمجھائیے, بیٹی کو سمجھائیے, بیٹا اے میرے بیٹی تو اسلام کے شہزادی ہیں, اسلام نے تجھے عزت کی, ایک وقار کی چادر اڑائی ہے, اس کو قید نہ سمجھ, یہ اللہ کا حکم سمجھ اور محبت کے ساتھ اس کو گلے سے لگا لیں. آج پوری زندگی اگر تو اس کو اپنا لیں گی, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صف میں کھڑا کرے گا. یہ اسے سمجھائیے. اپنے اولاد کو نماز کا پابند بنائیے, مسجدوں میں لے کر آئیے اپنے بچوں کو. باپ ہی نہیں آتا تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ باپ ہی. حضرت مہدی کے لشکر میں ہم جائیں گے. فجر کو اٹھ کے مسجد میں آنا نہیں ہوتا. یہ حضرت کس کے لشکر میں جائیں گے؟ بولو, حضرت مہدی کے لشکر میں جائیں گے. ہماری اپنی ایمان کی کیفیت کا حال ہم جانتے ہیں. سوچے ہم دجال کے لشکر کے لائق ہیں یا حضرت مہدی کے لشکر کے لائق ہیں؟ نیند کھلتی نہیں حضرت کے ٹھنڈی کی وجہ سے. بعض علاقے ایسے ہیں, برفی والی علاقے ہیں, برف سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں کا برف بھی ان کو نماز پڑھنے سے روک نہیں رہا ہے, اور ہماری یہاں کی تھوڑی سی ٹھنڈی ہے. اللہ کا کتنا احسان ہے, 6:35 پہ فجر کی نماز ہے. اور کئی دیکھیں نا 3-4 مہینے سے الحمدللہ اس مسجد کے اندر فجر کے بعد قرآن کریم کے بڑوں کی پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن وہی 5, 6, 7, 10 ساتھی ہے, تعداد بڑھنے کو تیار ہی نہیں. وقت نہیں ہے یا پڑھنا ہی نہیں ہے, پڑھنا ہی نہیں چاہتے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے. ہم خود بدلنا ہی نہیں چاہتے تو تبدیلی کہاں سے آئیں گی؟ بتائیں نا, تبدیلی کہاں سے آئیں گی؟ مال بڑھانے کی فکر, بیماری لگ گئی اس کا ٹینشن الگ سے, تھوڑے عذر پر انسان مسجد میں آنا چھوڑ دیتا. یہاں صحابہ کرام کے زمانے میں بڑے سے بڑے مشکلوں کا حل مسجد میں آ کے ملتا تھا, اور جب یہاں مشکلیں آتی ہیں مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایسے شخص کو واویلا اور شکوا اور گلا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اے اللہ میری بیماری جاتی نہیں ہے. اللہ کہیں گے کہ تو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے, مسجد میں آتا ہی نہیں ہے. فجر کی نماز میں وہی 2 صفحے, کیا گیا ہے؟ قیامت قریب ہے, قیامت کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں, دنیا ختم ہونے کے کگار پہ ہے, موت سامنے کھڑی ہے, حادثات پہ حادثات, فتنوں پہ فتنے نمودار ہو رہے ہیں. لیکن حضرت یہ ہے کہ ٹس سے مسیح نہیں ہو رہے ہیں, آنکھ نہیں کھلتی. اتنی لمبی تو رات ہے, 8 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, 8:30 بجے تک سنت وتر سے فارغ ہو جاتے ہیں, 8:30 سے لے کر 6:30 بجے تک کتنے گھنٹے کی نیند ہے بتایا آپ؟ 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 3:30, 4:30, 5:30 اور 6:30 کتنے ہو گئے؟ 9-10 گھنٹے ہو گئے نا. یہ کمبکرن کی اولاد ہے کیا؟ کتنا سوئے گا؟ اور ٹھیک ہے نا, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے کھانا پینا کھا کے آخری درجے میں 11 بجے تک سو جاؤ, پھر بھی 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 گھنٹے کی نیند کافی نہیں ہے.
6 बजे उठ के वजू करके अल्हम्दुलिल्लाह गीजरों का इंतजाम अल्लाह ने दिया है, माशाल्लाह हीटर है, लोगों के पास गैस है, गर्म पानी है, और गर्म पानी से वजू करके मस्जिद में आ सकता है 7 घंटे की भरपूर पेट भर के नींद करके। इसके बाद क्या उज़्र पेश करेंगे अल्लाह के सामने? बताएं आप। अल्लाह ठंडी बहुत थी, अल्लाह कहेंगे 5:30 की नमाज 6:30 कर दिया था मैंने। इसके बावजूद ठंडी। पहले के लोगों के पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं होते थे, चेजाई के शोटर और क्या कहते हैं उसको, लेदर वाला शोटर, जर्किन, कान टोपे वाला और अलग अलग किस्म के कपड़े लिबास हो रहे कि जिससे इंसान को ठंडी लगे ही नहीं। हाथ का हैंड ग्लोव्स, पैर के खुफेन, कान का टोपा, मुंह की टोपी, अलग अलग से ऐसी चीजें इजाद हो रही है ताकि मालूम है ना अल्लाह को कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, यही है। इसके बावजूद अगर मस्जिद में नहीं आ रहे, 4 बजे के ट्रेन के लिए कान टोपा, पैर का मोजा पहन के वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन मस्जिद में आने को तैयार ही नहीं है। फिर कहते हैं कि मुसलमान जिल्लत का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। जिस इलाके में कुरान करीम में अल्लाह के अहकाम की तालीमात को जिंदा किया जाएगा, उस पर अमल किया जाता रहेगा, अल्लाह की कसम वहां पर बरकतों का नुज़ूल होगा और नहूसतों का खात्मा होगा। करके देखिए क्या हुकुम, आप कहते हैं इस्लामी हुकूमत नहीं है, क्या हुकूमत ने आपको मस्जिद में आने से रोका है? बताए ना। जो फजर की नमाज को आएगा उसको गोली मार दी जाएंगी, आपको रोका है हुकूमत ने? फिर क्यों हुकूमत का बहाना लगाते हो? क्या हुकूमत ने आपको दाढ़ी रखने से रोका है? क्या हुकूमत ने आपको शरीयत के मुताबिक निकाह करने से रोका है? क्या हुकूमत ने मस्जिद में निकाह पढ़वाने से रोका है? क्या हुकूमत ने आप पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में अपने बच्चियों को पर्दा करने से रोका है? इसके बावजूद अगर ये सारी चीजें छूट रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत का बहाना करना ये ड्रामा है, इसके अंदर हमारी मर्जी शामिल हाल है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। समझ जाओ मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते समझ जाओ। बोलने वाला बोलता रहेगा, बोल के चला जाएगा। जिंदगी के बारे में आपको ही फिक्र करना है। सवाल आपसे होगा, फला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आपको अपनी जिंदगी के बारे में सवाल के जवाब देना पड़ेगा। न माँ बाप अपने औलाद के काम आएंगे, ना औलादी अपने माँ बाप के काम आएंगी, न मियाँ बीवी एक दूसरे के काम आएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कल क़यामत के दिन भाई भाई को देखकर भागेगा। क्या कर रहे हो यार? क़यामत के आने का यकीन नहीं है। ईमान मुजमल हमने पढ़ा है, ईमान मुफस्सल हमने पढ़ा है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तबारक व तआला वल बाति बअदल मौत। ये ईमान मुफस्सल का हिस्सा है कि क़यामत के मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर हमने क्या किया है? ईमान लाए हैं। जब ईमान ला चुके हैं तो फिर उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? शादी अगर 15 दिन के बाद अपने औलाद की अगर हो तो इंसान मुतमईन बैठता है, उसके कार्ड छापता है, हॉल बुक करता है, खाने वाले को ऑर्डर देता है, घर घर जाके लोगों को दावत देता है, फोन लगाता है, मैसेज करता है। ये सब करता है क्योंकि 15 दिन के बाद औलाद के निकाह होने में यकीन है। हालांकि इसके यकीन का कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि 15 दिन से पहले ये मर जाए या उसकी औलाद मर जाए या दुनिया तबाह हो जाए, इसका इतना यकीन नहीं है। लेकिन अल्लाह की कसम, मरने के बाद अल्लाह कल क़यामत के दिन दोबारा उठाएंगे, इसका हमको 100% यकीन है। लेकिन उसकी तैयारी नहीं हो रही है। जिसका यकीन है, जिसका कुरान कहता है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, और जिसका यकीन नहीं है उसके बारे में तैयारी हो रही है। हो क्या गया है? बात की गहराई को समझ रहे हैं, मेरा दर्द समझ रहे हैं। आज टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया। उसकी वजह यही है कि कई महीनों से इस मस्जिद के अंदर भी, दूसरे मस्जिदों में भी होता होगा ना, बड़ों का मकतब कुरान करीम पढ़ने आता नहीं है। कुरान करीम पढ़ने आता है तो ठीक से पढ़ने नहीं आता है। फिर कहते हैं कि कुरान क्या कहता है हमको समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। मोबाइल के इतने मुश्किल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी गहराइयों में जाके उसका कीड़ा बन जाता है। वो समझ में आ गया, अल्लाह का कलाम समझ में नहीं आया। अल्लाह का कलाम याद करने की कोशिश कभी किया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोजाना रात को सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें, सूरह कहफ के आखिर की 10 आयतें पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसके मानी और मतलब के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दज्जाल के फितने से बचाएंगे। कितने भी बड़े फितने अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है। इतना बड़ा मजमा है, मुझे उम्मीद है कि सूरह कहफ कितने पारे में होंगी, आधे से ज्यादा मजमे को नहीं मालूम होंगी। जब यही नहीं मालूम कि सूरह कहफ कितने पारे में है, तो उसके अंदर क्या है, अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये कहां से मालूम होगा? इतनी बड़ी लापरवाही क्यों अल्लाह के साथ? इतनी बड़ी लापरवाही अल्लाह के साथ नहीं, अपनी साथ के साथ है, अपनी आखिरत के साथ है, अपनी कब्र हशर के साथ है। अपने ही हाथों से जन्नत को आग लगा रहे और जहन्नम में जाने का वीजा खरीद रहे अल्लाह के सामने।
وہی ہو رہا نا, نہ لباس بدلنے کو تیار ہے, نہ زندگی کے صبح شام کے طور اتوار کو بدلنے کو تیار ہے. وہی زندگی کل تھی, آج بھی وہی ہے. صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ, یہ کئی جمعہ سے ان کا تذکرہ چل رہا تھا. اس کے بعد گزشتہ جمعہ کو دجال کا تذکرہ آیا. دجال یہ دنیا میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عراق اور شام کے بیچ سے نکلے گا, اصفہان میں جائیں گا. جب عراق اور شام کے بیچ سے نکلے گا تو نبوت کا دعویٰ کرے گا, اور جب اصفہان میں پہنچے گا 70,000 یہودی مسیح دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. مسیح دجال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح عیسیٰ کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہے اور دجال مسیح ضلالت ہے. سمجھ رہے؟ مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسیحا سے نکلا ہے, یعنی چھونے والے. جس کو بیماری کو چھوتے تھے وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا. ماسیح, ماسے سے بنا ہے, چھونے والے. اور دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں ممسوح, ممسوح سے نکلا ہے مسیح دجال, یعنی جس کو چھوا گیا. دجال کے ایک آنکھ کی جگہ کو چھوا گیا جس کی وجہ سے وہ آنکھ کا حصہ ہی نہیں ہے, اسی لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں. تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح ہونے کا, دجال کے مسیح ہونے کا, دونوں کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی. مسیح ہدایت, مسیح ضلالت, دونوں کا تذکرہ تورات میں ہے. اسی وجہ سے یہودی لوگوں کو یہ گمراہی ہو گئی, یہ تذبذب میں پڑ گئے. یہاں پر وہ شک اور شبہات میں پڑ گئے, یہاں پر غلطی کر گئے یہودی کہ کون مسیح دجال اور کون مسیح ہدایت ہے, مسیح ضلالت ہے اور کون مسیح ہدایت ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو انہوں نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ضلالت یعنی گمراہی والا مسیحا سمجھ بیٹھے اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبضے قدرت سے, اپنے قدرت سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. ان کا آج بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سلی پر چڑھا دیا, ان کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سلی پر چڑھایا, بلکہ ان کو ایک قسم کی غلطی ہو گئی, شبہ ہو گیا. یہ مسیح ہدایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی لیے قیامت سے پہلے اللہ رب العزت دجال کے نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے سے دجال کو قتل کروائیں گے, جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ کون مسیح ہدایت ہے اور کون مسیح ضلالت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا. ایک بیہقی کی روایت ہے, بیہقی کی روایت ہے کہ دجال کی سواری اللہ کے رسول نے فرمایا سفید گدھا ہوگا اور جس کے جو دو کان ہوں گے اتنے لمبے ہوں گے 70 ہاتھ کے برابر ہوں گے, 70 باہ کے برابر, 70 ہاتھ کے برابر. محدثین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے کان اتنے لمبے ہوں گے اور ساری دنیا کا چکر لگائے گا, ساری دنیا میں ادم مچا دے گا, فتنہ برپا کرے گا, شر برپا کرے گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ گدھا اس وقت کے آج کے زمانے کا کیا ہے, ایروپلین ہوگا, سفید ہے اور اس کے کان بڑے لمبے ہیں. تبھی تو جا کر 1 سال کی مہلت میں ساری دنیا کا چکر لگائیں گا. اللہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب تمہارے علاقے میں آئے تو اس سے دور رہنے کی کوشش کرو, دور رہنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا ایک شخص اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے گا اور وہ دجال کو دیکھنے کے لیے, اس کو ملنے کے لیے جائیں گا, ہوشیاری مارنے کے لیے. جب جائیں گا اس کی شعبدہ بازی دیکھیں گا, اس کی عجیب و غریب کارنامے دیکھیں گا. اللہ رب العزت دجال کے دائیں طرف جہنم کو اور اس کے بائیں طرف جنت کو اس لگا دے گا امت کی آزمائش کے لیے. دجال لوگوں سے کہیں گا کہ دیکھو میرے ایک طرف جو ہے جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے. حقیقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جنت ہوں گی وہ اس کی جہنم ہوں گی اور جو جہنم ہوں گی حقیقت میں وہ کیا ہوں گی, اس کے نہ ماننے والوں کو جہنم میں داخل کریں گا, حقیقت میں وہ اللہ کی جنت میں جائیں گا. اور اس کے ماننے والوں کو وہ جنت میں داخل کریں گا, حقیقت میں وہ کس میں جائیں گا, جہنم میں جائیں گا.
اور وہ ایروپلین کے ذریعے سے 1 سال 40 دن رہیں گا، پہلا 1 دن 1 سال، دوسرا 1 مہینہ، تیسرا 1 ہفتہ، اس کے بعد نارمل دنوں کی طرح سارے روئے زمین کا چکر لگائیں گا. حضرت مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. کس کو فتح کریں گے؟ 6 سال کے عرصے میں قسطنطنیہ، 7 سال کے عرصے تک قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. خبر آئیں گی دجال نکل گیا اپنے لشکر کو لے کر اور مال غنیمت کو لے کر. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف، دمشق کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اور وہ دجال 1 سال تک پورے دنیا کا چکر لگا کے سب کو تباہ و برباد کر کے چلا جائیں گا. کہاں جائیں گا؟ دوبارہ دمشق کی طرف. دمشق کی طرف آئیں گا. دمشق کی طرف آنے کے بعد جس جگہ پر حضرت مہدی اور ان کے ماننے والے ہوں گے، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے روئے زمین کے سب سے بہترین مسلمان ہوں گے، جن کی تعداد مردوں کی 800 اور عورتوں کی 400 ہوں گی، حضرت مہدی کے ساتھ میں ہوں گے. اب حضرت مہدی کا 8واں سال کا زمانہ ہے. 8واں سال حضرت مہدی کا ہے، جس میں دجال آئے گا اور پورا سال رہے گا، یعنی 1 سال کے برابر جو پہلا دن ہوگا. حضرت مہدی اور یہ دمشق کے ایک پہاڑی کے قریب پناہ گزی ہوں گے. جب دجال آئے گا اپنے لشکر کے ساتھ میں ان کو گھیرے میں لے لے گا، جس کو محاصرہ کہتے ہیں، اور اتنی مشقتوں میں، اتنی تکلیفوں میں مبتلا کرے گا مسلمانوں کو کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اپنے کمان کی جو آنتیں ہوتی ہیں، کمان کی جو آنت جس کو کھینچ کر تیر چلاتے ہیں، وہ آنت چمڑوں سے بنائی جاتی ہیں، ان آنتوں کو نکال کر اس کو آگ پہ بھون کے کھائیں گے. اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کئی دن گزریں گے، حضرت مہدی پریشان ہو جائیں گے. ایک رات میں حضرت مہدی کہیں گے سب کو اکٹھا کر کے، بہت ہو گیا، اب جیے یا مرے، کل صبح میں دجال کے ساتھ میں جنگ کریں گے، اور اللہ نے زندگی باقی رہے تو غازی بنیں گے، اور اگر مقدر میں زندگی نہ رہی تو کیا بنیں گے؟ شہید. جینے اور مرنے پر سب سے بیٹھ لیں گے، سب کو اباریں گے، سب جوش میں ہوں گے، جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے. سردی کا موسم ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب پریشان حال ہیں، لیکن بس سامنے شہادت کی مبارک فضیلت ہے اور سب تیاریوں میں لگے ہیں. ساری رات افراتفری میں تیاریوں میں لگی ہے. صبح ہوں گی، فجر کی اذان دی جا رہی ہوں گی، فجر کی اذان ہوں گی، نماز کا وقت ہوگا. نماز کے عین وقت پر جس طرح سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ مصلی پر امامت کرنے کے لیے جب جائیں گے تو ایک شور ہوگا، ایک آواز آئیں گی، افراتفری مچیں گے، لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیلی 2 چادریں پہن کر فرشتوں کے پروں پر، 2 پروں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کے دمشق کی ایک سفید مینار پر نازل ہوں گے. آج بیت المقدس کے اندر کوئی مینار نہیں ہے، لیکن جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس وقت مینار بنائی جائیں گی، اس وقت بنائی جائیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر سیڑھی منگوائی جائیں گی، سیڑھی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے. نیچے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت مہدی دیکھیں گے تو ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ ایک مرتبہ سن لینا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے تو ضرور، لیکن شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے، شریعت عیسیٰ کو نافذ نہیں کریں گے. وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس امت کے امتی بن کر آئیں گے. یہ ہمارے نبی کا اعجاز ہے. کس کا اعجاز ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور کا مصلی پہ کھڑے رہنا جائز نہیں ہے. نبی کے حکم کے علاوہ، نبی کے حکم کے علاوہ ایک لشکر میں نبی موجود ہے، اس کی قیادت نبی کریں گے. ایک مسجد میں نماز کے وقت میں نبی موجود ہے، اس کی امامت نبی کریں گے. جب تک نبی کسی اور کو اجازت نہ دے، نبی جب تک کسی اور کو حکم نہ دے دے، اس وقت تک وہ امامت نہیں کرا سکتا. ہمارے یہاں پر کچھ علاقوں میں میلاد کے وقت میں جو ہے نا یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، ہمارے میلاد میں ہمارے نبی تشریف لائے ہیں. جب نبی تشریف لائے تو تم ممبر پہ بیٹھ کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نماز بھی پڑھا رہے ہیں. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ہر جگہ حاضر اور ناظر یہ ذات صرف اللہ کی ہیں. ہر جگہ حاضر اور ناظر یہ ذات یہ کس کی ہیں؟ یہ صفت صرف اللہ کی ذات کی ہیں، اور اس صفت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کے پشت پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی امامت کرائیے، اس لیے کہ یہ تکبیر آپ کے امامت کے لیے کہی گئی ہے. اور امت کو یہ پیغام دیں گے کہ میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں سے ایک امتی بن کر آیا ہوں.
सुबहान अल्लाह, दरूद पाक पढ़ लीजिए। ये हमारे नबी का क्या है, ये एजाज है, ये मकाम और ये मर्तबा है कि पिछले तौरात में भी लिखा है, ज़बूर में भी लिखा है कि पिछले ज़माने के अंबिया हमारे नबी के उम्मतों में आने की दुआएं मांगा करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि बगैर दुआओं के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज, ये शर्फ, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ने हमको अता फरमाया है या नहीं है? बोलो कितना ऊंचा मकाम अल्लाह ने हमको अता फरमाया है। फजर की नमाज के वक्त में आएंगे, हजरत महदी नमाज पढ़ाएंगे, वो एक नमाज हजरत महदी की इख्तिदा में अदा करेंगे। उसके बाद जितने भी नमाजें होंगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी इमामत फरमाएंगे। नमाज के बाद फिर राय होंगी, मशवरा होगा, सब तबादले ख्यालात होंगे, और दज्जाल तो घेरा लेकर बैठा हुआ है, उसको मालूम नहीं होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हुए हैं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर लश्कर की क़ियादत संभालेंगे। हजरत महदी और मुसलमानों का लश्कर लेकर दज्जाल के मुकाबले पर जब जाएंगे, दज्जाल लड़ते लड़ते जब दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे गिरेगी, वो ऐसे घबरा जाएगा, ऐसे पिघलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे कि नमक पानी में पिघल जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो भागेगा, किस तरफ? बाबे लुद की तरफ। बाबे लुद ये बनी इसराइल की तरफ एक इलाका है। दज्जाल के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा सिवाय मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दज्जाल सारे रुए जमीन का चक्कर लगाएगा सिवाय मक्का के और सिवाय तैयबा के। और अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ में आसा था, जमीन पे मारकर फरमाया हादिही तैयबा, हादिही तैयबा, हादिही तैयबा। यही वो शहर है जिसको अल्लाह ने तैयबा कहा है। इस शहर में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का के पास आएगा और दज्जाल दाखिल होने की कोशिश करेगा, फरिश्ते उसका चेहरा घुमाकर शाम की तरफ करेंगे, फिर वो मुल्क शाम में आएगा। उस शाम में आने के बाद वो इसराइल की तरफ भागेगा। वहां पर एक शहर है, उस शहर का एक दरवाजा है बाबे लूद। अल्लाह के रसूल ने उसका नाम बताकर उम्मत को निशानदेही फरमाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भागेंगे और मकाम लुद पे, बाद लोग कहते हैं कि मकाम लुद जो है आज इसराइलियों का एयरपोर्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एयरपोर्ट बना हुआ है। गोया कि वो दज्जाल भागेगा, कहां भागने की कोशिश कर रहा हो? एयरपोर्ट पे भागेगा और प्लेन में बैठ के उड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको गेट पर ही रोकेंगे और उसको नेजा मार कर खत्म कर देंगे। हदीस में नेजे का लफ्ज आया है। बाद लोग कहते हैं अभी बंदूकों का और तोपों का और बमों का जमाना चल रहा है, तो उस वक्त में नेजा, मुहद्दिसीन ने इसकी दो तशरीह फरमाई है। एक तशरीह तो यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के हथियार के एतबार से उम्मत को मिसाल देकर समझाया है। उस वक्त अगर गोली और बंदूक समझाते तो उसका तस्वुर भी नहीं था, किसी को समझ में भी नहीं आता। तो उस वक्त में जंग के अंदर जो असलहा इस्तेमाल किया जाता है वो असलहा को अल्लाह के रसूल ने उम्मत के सामने मिसाल के जरिए फरमाया। दूसरी तशरीह मुहद्दिसीन ने यह फरमाई कि क़यामत से पहले जब वो दौर आएगा, वो हालत जब आएंगी, उस वक्त में इतने दुनिया के अंदर अफरा तफरी मचेंगी कि सारी दुनिया तबाही के दाने पे होंगी, सारे जंगी हथियार खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा उम्मत जो है पहले वाले हथियार की तरफ आएंगी। तो हो सकता है कि दोबारा नेज़े के जरिए से ही लड़ाई लड़ी जा रही होंगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रुख यहूदियों की तरफ होगा। जहां कहीं यहूदी पाए जाएंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। यहां तक कि यहूदी अगर किसी दरख्त के और किसी पत्थर के पीछे छुप जाए तो वो पत्थर और वो दरख्त भी कहेगा ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे पकड़ और कत्ल कर दे, सिवाय बरगद के दरख्त के, जिसको हमारे इलाके में बरगद का पेड़ कहते हैं। इसीलिए यहूदियों के इलाकों के अंदर ये वाला दरख्त ज्यादा कसरत से पाया जाता है, ये उनकी हिफाजत करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जहां तक फूकेंगे और उनकी फूक, उनके नजर जहां तक जाती है वहां तक पहुंचेंगी, तो मुसलमानों के अलावा उनकी फूक जहां तक जाएंगी वो सब हलाक हो जाएंगे। सब क्या होंगे? फिर 9वां साल हजरत महदी का चल रहा है। 1 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में उनके साथ में हजरत महदी सारी दुनिया का चक्कर लगाएंगे और 1 साल के बाद उनका इंतकाल होगा। रिवायतों में उनकी वफात कहां होंगी, किस शहर में होंगी और किस जगह पे दफन होंगे, इसका तस्करा नहीं है, इसीलिए उसको बयान नहीं किया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक इस रुए जमीन पर रहेंगे। एक कबीले की औरत से निकाह होगा, 2 बच्चे होंगे। रिवायतों में लिखा है कि एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम मूसा होगा। उसके बाद अभी हजरत महदी दुनिया से चले गए, दज्जाल कत्ल हो गया, यहूदी मारे गए।
اور ساری روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہے, ساری روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہیں, ساری روئے زمین پر ایمان والے ہی ایمان والے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو خوشی سے مانے گا اس کو بھی ماننا پڑے گا, جو نہ خوشی سے مانے گا اس کو بھی اسلام ماننا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا تھا لا يبقى على ظهر الارض ولا دبر ولا مدر, کہ قیامت سے پہلے روئے زمین پر ایک کچا پکا مکان بھی باقی نہیں رہے گا کہ جس میں میرا دین نہ پہنچے. ہر گھر کے اندر میرا دین لایا ہوا اللہ رب العزت پہنچا کے رہے گا. تو یہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں ساری روئے زمین پر کیا ہوگا, اسلام کا ڈنکا بجے گا. پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی یہ بتائیں گے کہ میں ایک قوم بھیج رہا ہوں جس کا مقابلہ اس روئے زمین پر کوئی کر نہیں سکتی, لہذا اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ. پھر اس وقت میں ایک علاقے سے یاجوج ماجوج کا لشکر نکلے گا. سورۃ الکہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے, سورۃ الکہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو. حضرت علی کی روایت ہے جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے دوسرے جمعہ تک پورے ہفتے میں جتنے بھی فتنے آئیں گے اللہ اس فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اگر اس ہفتے میں دجال بھی اگر آ جائیں اللہ کی قسم اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا. سورۃ الکہف ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک ہم کو وہ سورت پڑھنا ہے. سورۃ الکہف پڑھیں گے انشاءاللہ, گھر میں اس کی تعلیم ترغیب دیں گے انشاءاللہ. اور ایک روایت میں شروع کے 10 آیتیں اخیر کے 10 آیتیں روزانہ اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ. اور ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد, موت کے بعد قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, زمان موت اور زندگی کے فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہم کو فتنوں سے بچائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. تو ابھی دجال ختم ہو گیا, حضرت مہدی کا انتقال ہو گیا, یاجوج ماجوج نکلے. وہ نکلنے کے بعد میں نے ایک تذکرہ کیا تھا بحیرہ تبریہ, جو دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی, تبریہ ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک سمندر ہے, کیا وہ پانی خشک ہو گیا؟ جب خشک ہوگا دجال آئیں گا, دجال جب مارا جائیں گا خوشحالی آئیں گی, زمین اپنا خزانہ اگلیں گی, آسمان سے بارشیں برسیں گی, وہ سمندر دوبارہ بنے گا. جب یاجوج ماجوج کا ایک لشکر اس سمندر سے ہو کر آئے گا تو ایک لشکر کا ٹکڑا وہ سمندر کو چاٹ کر پی کر آگے نکلے گا. جب دوسرا لشکر کا ٹکڑا آئے گا تو ان کو یہ بھی احساس نہ ہوگا کہ یہاں پر بھی کوئی پانی تھا. اور سارے روئے زمین کے جتنے جانور ہوں گے, جتنے انسان ہوں گے, جو ایمان والے نہ ہوں گے, بعد میں جو پہاڑوں کے علاوہ رہ گئے ہوں گے, سب کو ختم کریں گے. پھر دمشق کی طرف آئیں گے, دمشق کی طرف آ کر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. اللہ رب العزت ان کے آزمائش کے لیے تیر کو خون لگا کر دوبارہ ان کی طرف پلٹا دیں گے. وہ جشن منائیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین والوں کو ختم کیا, اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا, اب ہمارا ہی راج ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ اس قوم سے بڑی دقت تکلیف ہو رہی ہے, اس قوم کو ختم فرما. اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا. اور ان کے گردن پر نغف نام کی ایک بیماری, جو کیڑا ہوتا ہے, جو اونٹ اور بکریوں کے ناک کے اندر یہ کیڑا, نغف نام کا کیڑا پیدا ہوتا ہے. جب اونٹ اور بکریوں کے ناک میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت میں یہ اونٹ اور بکریاں مر جاتی ہیں. تو یہی بیماری یاجوج ماجوج کے ساری قوم کے گردن پر آئیں گی اور آنن فانن ایک بار کی ساری کے ساری قوم ختم ہو جائیں گی. سارے روئے زمین پر ان کے لاشوں کے ڈھیر ہوں گے, اب ان کی بدبو آئیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ اب اس کے بدبو سے, ان کے بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے, اس بدبو سے ہماری نجات عطا فرما. اللہ رب العزت اونٹ کی ہیبت, اونٹ کی شکل نما ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کے ناشوں کو اٹھا کر ایسے علاقے میں جہاں لے جا کر پھینکیں گے جہاں پر اللہ چاہیں گا. اس کے بعد سارے روئے زمین پر امن کا دور ہوگا, خوشحالی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیوی بال بچے ہونے کے بعد مدینہ المنورہ میں آئیں گے اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کا انتقال ہوگا, ان کے جنازے کی نماز ہوگی. پھر اس کے بعد ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفنایا جائے گا. کیا خوش نصیب ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جس کے دائیں طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بائیں طرف ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, اور اس حالت میں کل قیامت کے دن اٹھیں گے. کیا مقدس ہستیاں ہیں, اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے. اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے, پھر قیامت کی تیزی کے ساتھ علامتیں آئیں گی, پھر اللہ رب العزت اس روئے زمین کو ختم کر دیں گے. اب ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کریں, داڑھی رکھیں, قرآن پڑھے, اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں. وہ جب دجال جب آئیں گا تب آئیں گا, حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تب ظاہر ہوں گے. اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے اس کو فالو کریں گے نا انشاءاللہ. مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ, اپنے قرآن کریم کی تعلیم کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں